آئیے اب ہم 5ویں پیراگراف کی تشریح کے بعد 6ٹھے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے اس کے سیاق و سباق پہ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سیاق و سباق میں یہ ذکر کریں گے کہ مرزا غالب کے مزاج میں ظرافت بہت زیادہ موجود تھی۔ ایک دفعہ وہ بادشاہ سے ملنے گئے اور بادشاہ نے پوچھا مرزا کتنے روزے رکھے، تو مرزا نے جواب دیا ایک نہیں رکھا۔ اس کے بعد آپ ذکر کریں گے کہ مرزا کے ایک دوست ان سے ملے بغیر ان کی گلی سے گزر گئے، جس پہ مرزا نے انہیں خط لکھا اور شرمندگی کا اظہار کیا کہ وہ ان کے گھر سے گزرے اور وہ سلام کو حاضر نہ ہو سکے۔ آپ کا سیاق و سباق مکمل ہوا۔ آئیے اب اس پیراگراف کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس نثر پارے میں الطاف حسین حالی نے مرزا کی ایک شخصیت کے ایک اور پہلو کا ذکر کیا ہے۔ الطاف حسین حالی کے مطابق مرزا غالب بہت ساری خوبیوں کا مرکب تھے، یعنی بہت ساری چیزیں ان میں جمع ہو گئی تھیں۔ ان میں سے ایک مرزا کا لیونگ سٹائل تھا، ان کا رکھ رکھاؤ تھا، ان کی ٹپ ٹاپ تھی۔ 1857 کی جنگ کے بعد غالب کا الاؤنس کم ہو چکا تھا، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے انہیں جو زندگی گزارنے کے لیے وظیفہ ملتا تھا اس میں کمی آ چکی تھی۔ لیکن غالب شہر کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کرتے، امیر لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے اور اس کے جواب میں غالب بھی ان کے مکان پر ان سے ملنے کے لیے جاتے۔ جب غالب بازار میں جاتے تو پالکی یا ہوادار میں سوار ہوتے۔ پالکی پروٹوکول کی علامت تھی اس دور میں، ایسے ہی ہے جیسے کچھ شخص کار پہ جا رہا ہو یا قیمتی گاڑی میں جا رہا ہو۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ پالکی میں سوار ہوتے تھے، جسے مزدور اٹھاتے تھے، جنہیں کہار کہتے ہیں۔ تو مرزا غالب یا تو پالکی میں سوار ہوتے یا پھر ہوادار میں سوار ہوتے۔ ہوادار ایک ایسی پالکی ہوتی ہے کہ اٹھایا تو اسے کندھوں پہ ہی جاتا ہے، لیکن اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ کھلا ہوتا ہے، اسے ہوادار کہتے ہیں۔ یہ فارسی کا لفظ ہے اور پالکی جو ہے وہ ہندی کا لفظ ہے۔ تو مرزا غالب اپنے پروٹوکول کا خیال رکھتے تھے جب وہ باہر جاتے تھے۔ حالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مرزا غالب ایک دفعہ گھر سے نکلے تو نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، جن کا پچھلے پیراگراف میں ذکر آ چکا ہے، ان سے ملنے کے لیے آئے۔ حالی کہتے ہیں کہ میں بھی اس موقع پہ موجود تھا۔ شیفتہ نے غالب سے پوچھا کہ آپ کا سیدھے ادھر آنا ہوا ہے یا کہیں سے ہو کے آ رہے ہیں؟ تو غالب نے اس موقع پہ کہا کہ میں نے کسی شخص کا ایک آنا دینا تھا تو پہلے وہ دینے گیا تھا اور پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ اس بات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ غالب کو اس بات کی بڑی فکر رہتی تھی کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے قرض لے ہی لیا ہے تو پہلی فرصت میں اس کو لوٹا دیں۔ تو یہ سیلف رسپیکٹ کی علامت ہے جس کو اس پیراگراف میں خودداری کے نام سے یاد کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حفظ وضع کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں، وہ رکھ رکھاؤ کو کہتے ہیں، ٹپ ٹاپ کو کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں مرزا کی شخصیت میں اعلیٰ درجے کی موجود تھیں۔ امید ہے آپ نے اس پیراگراف کی تشریح سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ ان سب باتوں کو اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے تو آپ کے نثر پارے کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔